السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عبد المنان اکرام۔ بزم علماء کرام پروگرام میں آج کے ہمارے مہمان ہیں فضیلت الشیخ مولانا نذیر مدنی حافظہ اللہ تعالی۔ تو ان سے انشاءاللہ تعالی ابھی گفتگو میں دینی اور ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ کس طرح آپ دینی خدمات کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ دینی لائن میں، دینی فیلڈ میں آپ آئے، خاندانی پس منظر کیا تھا، کس انداز سے مختلف اداروں میں آپ کام کر رہے ہیں، خطابت کے میدان میں کیسے قدم رکھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ان سے گفتگو ہوگی۔ میں سب سے پہلے بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ شیخ مختصر تعارف کے حوالے سے اور خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آبائی علاقہ احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور ہے، اور اسی طرح جو ہماری مادری زبان ہے وہ بھی اسی خطے کی آپ کہیں سرائکی زبان جو جنوبی پنجاب میں ہے۔ احمد پور شرقیہ شہر میں ہی ہمارے دادا جی اور والد محترم پہلے ایک بستی ہے جہان پور، وہاں سے شہر کی طرف آ گئے تھے، تو اسی شہر میں ہی ولادت بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اسکول کی تعلیم بھی میں نے احمد پور شرقیہ میں ہی حاصل کی ہے۔ پیچھے جو آباء و اجداد میں یہ کوئی تعلیم اتنی نہیں تھی، بلکہ آپ یہ کہیں کہ بس نہ ہونے کے برابر تھی، تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ابتدا میں تو اسکول کی تعلیم میں نے حاصل کی، میٹرک بھی میں نے اسی اپنے شہر میں گورنمنٹ صادق عباس ہائی سکول، وہاں سے میں نے میٹرک کا سائنس کے ساتھ امتحان دیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اس کے بعد ہمارا ویسے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ ہم اکثر شہر میں یہ بات تھے، تو الحمدللہ یہ جو میرا میٹرک تک عرصہ گزرا ہے محلہ سرور شاہ احمد پور شرقیہ اپنے آبائی علاقے میں، وہاں پر یہ میرا تعلیم کا سلسلہ گزرا ہے، جس میں قرآن مجید کی کچھ تعلیم بھی میں نے پڑھی تھی، ساتھ ہی مسجد ہوتی تھی۔ والد محترم قرآن مجید وہ اچھا پڑھے ہوئے تھے، حافظ تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ حافظوں کی طرح بڑا قرآن کریم پڑھا کرتے قرآن تھے۔ مجید جو ہے نا وہ پڑھا بھی کرتے تھے، نماز بھی کبھی کرایا کرتے تھے۔ اور ہمارے ایک عزیز تھے چچا جان، ان کو ہم چچا جان کہتے تھے، تو وہ بھی تراویح بھی پڑھاتے تھے۔ اور مولانا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو آپ کے ادھر لاہور میں ہی پروفیسر اسرائیل فاروقی ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں، تو یہ ان کے والد محترم تھے، تو جمعہ پڑھنے پر بچپن سے ہم وہاں جاتے تھے، ایک شوق تھا، جذبہ ایک تھا۔ شوق تھا، جمعہ پڑھنے وہاں جاتے تھے۔ بڑے بھائی جو ہے نا وہ الحمدللہ وہاں پہ ایک حافظ صاحب تھے غلام سرور صاحب، ان کے پاس انہوں نے حفظ کیا تھا، تو تعلیم حاصل کی تھی مولانا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کے ہاں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو اللہ کی مہربانی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرما دی۔ شیخ دینی تعلیم کی طرف ذاتی شوق کی وجہ سے آئے یا زبردستی اس میدان میں لایا گیا؟ اس میں زبردستی کی بات تو نہیں ہے، ایک شوق بھی ہے، اور اس کے پیچھے آپ کہیں کہ ایک جذبہ بھی پوشیدہ ہے۔ میری میٹرک 1987 میں ہوئی ہے، میں نے امتحان دیا ہوا تھا، تو حضرت علامہ احسان الیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیان ایک مرتبہ میں ملتان میں سن کے آیا تھا، کیونکہ اسی سال ان کی شہادت کا سانحہ بھی ہے، تو میں نے ملتان میں ان کی قاسم باغ میں ان کی جو ہے نا تقریر ان کی سنی تھی، تو ایک جذبہ پیدا ہوا ان کے بیان کو سن کر دل میں۔ بعد میں پھر یہ سانحہ رونما ہوا، تو میں ان کی جو تقریریں تھی وہ ان کی سنتا تھا اس وقت، کیونکہ ٹیپ ریکارڈ تھا، تو ٹیپ ریکارڈ میں جو ہے نا وہ تقاریر ان کی سنا کرتا اتنا تھا، جدید دور نہیں تھا۔ بلکہ کئی تقریریں 2-3 میں نے ان کی زبانی یاد کر لی تھی۔
تو وہ مجھے زبانی بھی یاد ہو گئی تھی، تو میں دہراتا بھی رہتا تھا، تقریر وہ کرتا بھی رہتا تھا، ایک جذبہ پیدا ایک ہو جذبہ پیدا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ تو ہمارے وہ اقبال شاہ صاحب ہوتے تھے وہاں، سید اقبال شاہ، احمد پشرکیہ میں، ساتھ بستی میں، تو وہ مجھ سے 1 سال پہلے، ان کے ساتھ الیک سلیک تھی ہماری، تو 1 سال پہلے وہ مامو کانجن، جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے اپنا 1 سال مکمل کیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بس میں نے وہاں جانا ہے۔ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں جناب صدیق صاحب، جو بڑے بھائی وہ حافظ رفیق صاحب ہیں، کہ جو جامع مسجد اقصیٰ میں جایا کرتے تھے مولانا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی، اور وہاں پر کافی عرصہ انہوں نے خدمات امامت کی اور ساتھ کچھ خطابت کی انجام دی تھی۔ ان کے بعد میرے بھائی تھے محمد صدیق، وہ مجھے چھوڑ کر آئے تھے مامو کانجن میں مدارس کے اندر۔ جی۔ تو اس وقت جو سفر تھا، راستے میں ٹرین پر بھی ہم بیٹھے تھے، کیونکہ ٹرین راوی ایکسپریس چلتی ہوتی تھی شور کوٹ سے لاہور کی طرف، تو راستے میں یہ مامو کانجن ہوتا تھا۔ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تھے اس ادارے کے، ان کی بھی یہ دعا تھی کہ اللہ ایسی جگہ پہ مدرسہ بن جائے کہ ایک طرف روڈ ہے، بچے جو ہیں ہمارے وہ بس پہ بھی چڑھ جائیں، دوسری طرف جو ہے نا ٹرین ہے تو ٹرین پہ بھی چڑھ جائے۔ تو کبھی ہم اپنے ادارے میں مدرسے کے گیٹ پر ہی ہوتے تھے، ٹرین جو ہے نا آ رہی ہوتی تھی یا رکی ہوتی تھی اسٹیشن پر، ہم بھاگ کر جو ہے نا ٹرین پہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ تو ان کی ایک تڑپ تھی کہ کاش یہاں پر آ کر ایک اسٹیشن بن جائے جہاں پر طالب علموں کے لیے جی ایک جی، آسانی کا ماحول بالکل پیدا ہو بالکل، جائے۔ وہ ایک عظیم ہستی تھے جی، اور انہوں نے الحمدللہ وہ ادارہ بنایا جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن۔ مامو کانجن میں اسی تو طرح وہاں دینی پر، سلسلہ آپ کا اور چلتا یہ رہا۔ جو شوق ہے، یہ شوق آپ کہیں کہ اس کا جو سبب بنے وہ ہمارے علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وہ سبب ہے۔ اور میں یہ بعض اوقات کہتا رہتا ہوں اپنے شاگردوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی، کہ میں ان کی طرف سے گویا کہ صدقہ جاریہ ہوں۔ بالکل شیخ، دینی تعلیم میں علماء کرام اور مختلف شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا، سب سے زیادہ فیض یاب آپ ہوئے اور سب سے زیادہ کن سے آپ جو ہے متاثر ہوئے؟ ابتدا میں جب میں آیا، کیونکہ میری بیس تو تھی اسکول کی تعلیم کی، اور لکھنے کی تو مجھے پرابلم نہیں تھی اتنی، سمجھنے کی بھی نہیں تھی، لیکن جب بندہ آتا ہے یا کوئی بھی نوجوان ہے، لڑکا ہے، آتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اساتذہ کرام ان جیسا محسن آپ کہیں کہ والدین کے بعد وہ بہت بڑے محسن ہوتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں نا آسمان سے زمین پہ لے کر آتے ہیں، اور اساتذہ کرام زمین سے پھر آسمانوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے ابتدائی جو استاد محترم تھے وہ ڈاکٹر حافظ نصر اللہ صاحب ہیں، وہ اللہ کو اس وقت پیارے ہو چکے ہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ تو وہ بھی اس وقت وہاں پڑھا رہے تھے، وہاں سے ہی وہ فاضل تھے جامعہ تعلیم الاسلام سے۔ تو ابتدائی آپ کہیں کہ ہم نے اکثر اسباق جو ہے نا ان کے پاس پڑھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پہلے ہمارے استاذ تھے، پہلی کلاس میں ہی انہوں نے ہمیں تربیت بھی کی اور پڑھایا بھی، تو اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ بہالپور یونیورسٹی میں وہ پروفیسر لیکچرار بھی لگے اور وہاں پر وہ کام کر رہے تھے الحمدللہ۔ تو یہ بھی ایک بہرحال صدمے کی بات ہے کہ اتنی ان کی عمر نہیں تھی، لیکن وقت اجل، اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، جیسے اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے۔ ان کے بعد ہمارے شیخ الحدیث، کیونکہ میں 8 سال میں نے وہاں پر مکمل تعلیم حاصل کی ہے ایک ہی ادارے میں۔ ایک ہی ادارے میں۔ درمیان میں ایک واقعہ وہاں بنا تھا، اکثر خیر نہیں پتہ ہوگا، وہاں پر کیونکہ طلبہ افغانستان کے بھی وہاں پہ رہتے تھے، اس وقت ایک تعداد تھی، بلتستان کے بھی تھے، اور ہم جو ہے نا پنجاب کے بھی بہت سارے طلبہ تھے، جبکہ جنوبی پنجاب سے بہت کم طالب علم، آپ کے 8-10 طالب علم کسی مدرسے میں، کسی میں 10-12، کسی میں 8-10۔ تو وہاں پر آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، طلبہ کا جھڑپ ہو گئی، اختلاف ہو گیا تھا۔ تو اس وقت میں بہرحال 1-2 دن کے لیے گجرانوالہ بھی آیا تھا، مولانا عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے درس حدیث، ان کا سبق میں نے سنا۔ مولانا عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی سنا تھا، اور اسی طرح ایک اور استاذ محترم منطق میں
مولانا جمعہ صاحب غالباً، ان کا بھی میں نے درس سنا۔ تو کیونکہ ہمارا جو مامو کانجن کا وہ مدرسہ تھا وہ دیہات اور شہر کو جمع کرتا تھا۔ شہر تو چھوٹا سا تھا لیکن دیہاتی ایریا تھا، بڑا کھلا مدرسہ تھا، بڑا ہی کھلا، وہ ان کے گراؤنڈ اور اسی طرح سیٹ اپ بڑا بہترین تھا۔ ہاں، تو میرا بہرحال پھر دل نہ لگا، آیا اس لیے تھا کہ وہاں پہ اگر اس طرح کے معاملات بنے ہوئے ہیں تو میں چلو کسی دوسرے ادارے کی طرف چلا جاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تکمیل کرانی تھی۔ تو الحمدللہ وہاں پر جو ہے نا میری تعلیم مکمل ہوئی 8 سال میں۔ وہاں کے ہمارے شیخ الحدیث، ان کا میں خاص تذکرہ کروں گا، حافظ بنیامین طور رحمہ اللہ تعالی، ان سے میں نے کافی حد تک متاثر بھی ہوا ہوں اور ان سے میں نے علم حاصل کیا۔ انہوں نے السراجی کتاب ہے علم المیراث پر، فرائض پر، تو اس کی انہوں نے شرح بھی لکھی تھی، الطور الناجی۔ تو وہ جب اس کا لکھواتے تھے، وہ کتاب اس کی شرح لکھواتے تھے تو کاتب میں ہوتا تھا، لکھتا میں تھا۔ یہ اعزاز بھی آپ ہاں، کو یہ ملا ہے۔ اعزاز ہے، اور اس میں انہوں نے خیر ذکر بھی کیا۔ اسی حوالے سے ایک اور بھی میرے لیے اللہ کے فضل سے کہ انہوں نے مجھ پر یہ عنایت کرتے ہوئے اپنے استاذ محترم حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ کا جوڑا تھا، انہوں نے مجھے دیا تھا۔ تو میں نے ہماری جب صحیح بخاری شریف کی تقریب ہوئی تھی تو اس پر میں نے اس کو زیب تن بھی کیا تھا۔ تو بہرحال وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، ان کے استاذ محترم نے ان کو دیا، اور انہوں نے پھر وہ مجھے جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ مہربانی کی اور مجھے دیا تھا۔ تو وہ ماشاءاللہ پڑھانے کا ان کا انداز بہت عمدہ انداز تھا۔ میں نے بہت کم اساتذہ دیکھے کہ خاص طور پر افہام و تفہیم میں وہ آپ کہیں کہ بادشاہ تھے۔ کسی بھی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، چاہے وہ نحو کا ہے، چاہے وہ بلاغت کا ہے، قرآن و حدیث تو ہے ہی ہے، اور اسی طرح فقہی مسائل یا دیگر، لیکن اس کے علاوہ جو فنون کی کتابیں تھیں تو ان کو پڑھانے میں ان کا اور سمجھانے میں ان کا بڑا ملکہ تھا۔ حتیٰ کہ یہ بھی تھا کہ پڑھاتے تھے اور بعد میں اتنا ٹائم بھی بچاتے تھے، سوال جواب بنا کر لکھوا بھی دیتے تھے۔ یہ جو الطور الناجی شرح ہے یہ بھی ان کی سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے نائب شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید اٹاروی رحمہ اللہ تعالی، ان سے بھی ہم نے تربیت حاصل کی، اسباق ہم نے پڑھے، صحیح مسلم پڑھی۔ تو وہ بھی بڑی تربیت کیا کرتے تھے طلباء کی، سمجھاتے تھے، اپنے تجربے کی روشنی میں بہت ساری ہمیں باتیں بتاتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے شیخ محترم، میرے استاد جی یا استاذ محترم عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالی، ابھی میں نے دیکھا ہے چند دن پہلے ان کا انٹرویو ہوا ہے تو میں نے سنا ہے، ان سے میں نے جامع ترمذی اور کچھ اور اسباق پڑھے ہیں۔ تو بہت تیاری کر کے آتے تھے۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے کاغذ ان کے ہاتھوں میں ہوتے تھے اور اس پہ انہوں نے خلاصہ لکھا ہوتا تھا شرح کا، اور وہ آ کر مکمل بغیر کسی وقت کے وہ اپنا جو ہے نا سبق جو ہے نا وہ پڑھاتے تھے، اور درمیان میں کبھی کبھی ہمیں کوئی لطیفے بھی سنا دیتے اور اس طرح کی باتیں بھی ہمارے ساتھ کر لیا کرتے تھے، خوش بھی رکھتے تھے۔ ان سے بھی میں نے خوب جو ہے نا استفادہ کیا ہے، اور وہ میرے لیے آئیڈیل شخصیت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتویٰ میں، مسائل میں، احکام میں، اور اسی طرح حدیث میں ان کو جو نظر عطا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص ان پہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسی طرح عطا ہے۔ اور ہمارے شیخ رفیع الدین فردوسی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اٹاروی صاحب، بنیامین رحمہ اللہ، یہ سب اساتذہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ جن سے آپ نے تعلیم حاصل ان کی۔ سے تعلیم حاصل کی۔ شیخ حماد حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی، پھر وہی میں کہتا ہوں کہ جو ان کی کوشش تھی کہ کئی سال انہوں نے لگائے اور وہ شرح پر انہوں نے جو ہے نا محنت کی، کہ جب ہمیں پڑھاتے تھے اس وقت بھی وہ نوٹس بنا کے لے آتے تھے اور اس کو جو ہے نا اس کا خلاصہ جو ہے نا وہ ہمیں بتاتے تھے۔ ہمارے شیخ رفیع الدین فردوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس بھی میں نے پڑھا ہے، زیادہ عرصہ تو نہیں، 1 سال ہم نے صرف علم و صرف پر ایک کتاب تھی وہ ہم نے ان کے پاس پڑھی تھی۔ تو وہ بھی پڑھانے میں ان کا بھی کمال تھا، اور خاص طور پر جو تفسیر وہ پڑھایا کرتے تھے
وہ ہم پڑھ نہیں سکے کیونکہ وہ پھر وہاں سے چلے گئے تھے، عارف والا کی طرف چلے گئے تھے۔ البتہ یہ ہے کہ بہت ہم تذکرہ اور شعرا سنتے تھے ان کی تفسیر کے سبق کی بھی، جو وہ پڑھاتے تھے۔ تو ایک اور ان میں تھا کہ خوابوں کی تعبیر کے وہ بہت ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا کہ خوابوں کی تعبیر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک اعزاز ہر ہے۔ ایک کے بہرحال پاس یہ جو علم ہے یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، بہت کم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہے، تو ان میں سے وہ ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اور عنایت ہاں، تھی۔ اور ہمارے بلکہ کئی عزیز جن کو پتہ چلا وہ ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے بھی رہے، اور تقریباً اسی طرح ہوتا تھا جس طرح وہ تعبیر کیا کرتے تھے۔ ان اساتذہ کرام میں ہمارے مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی تھے، محمد علی حامد۔ اصل میں یہ 36 چک جو ستیانہ بنگلہ کے قریب ہے اس کی جو بستی تھی وہاں کے یہ ہمارے یہ شیخ تھے۔ اسی طرح کئی اور اساتذہ بھی تھے جو وہاں کے تھے۔ ان کا بھی خوب انداز ہوتا تھا، ہنساتے بھی بہت تھے ہمیں، اور اسی طرح جو ہے نا، بلکہ ایک مرتبہ مجھے بھی جب میٹرک کر کے آیا میری نظر تھوڑی سی کمزور ہوئی تو چشمہ جو ہے نا وہ میرا بھی لگا ہوا تھا، وہ لگاتے تھے، بزرگ تھے اور لگاتے تھے، تو کبھی کبھی جو ہے نا وہ ان کا جو چشمہ تھا وہ کہتے میرا چشمہ کہاں ہے، میرا چشمہ کہاں ہے۔ وہ اصل میں سر پہ انہوں نے اوپر ماتھے پہ رکھا ہوتا تھا، تو وہ ماتھے سے جو ہے نا گر کے نیچے آ جاتا تو اچھا چشمہ آ گیا ہے، تو ایک یہ بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مبلغ بھی تھے، خطیب بھی تھے وہ، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، جادل باللتی ہے احسن۔ یہ جو انداز تھا باس مباحثے کا، اس میں بھی وہ کافی شغف رکھتے تھے، تو الحمدللہ ہم نے ان سے بھی استفادہ کیا۔ حافظ مقصود صاحب ہیں اسلام آباد میں آج کل ہیں وہاں، تو ان کے پاس بھی ہمیں کچھ عرصہ پڑھنے کا موقع ملا، وہ پھر اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ان کا بھی بڑا بہترین انداز تھا پڑھانے کا۔ اسی طرح وہاں پہ مولانا عبداللہ صاحب تھے، وہ نحو کے امام سمجھے جاتے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ اور اساتذہ کرام تو آپ کو پتہ ہے بہت ہیں، یہاں پاکستان میں تو اکثر انہی سے استفادہ ہوا ہے، جبکہ عبداللہ امجد چتوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پھر دورہ تفسیر کیا تھا جب میں 87 میں ادھر مامو کانجن چلا گیا، تو غالباً 90 میں یا 91 میں نے جا کر دورہ تفسیر کیا، تو ان سے بھی میں نے استفادہ کیا۔ کبھی کبھی وہ درس بخاری دینے ہمارے اس جامعہ تعلیم الاسلام میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ہمارے جو شیخ الحدیث تھے وہ ان کے دوست تھے۔ تو پھر جو گجرانوالے کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ تو مجھے 1 دن یا 2 دن موقع ملا، البتہ یہ ہے کہ بڑا رعب تھا مولانا عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، تو وہاں پر تو بولنے کی بھی کسی کو جرات نہیں تھی، جبکہ مولانا عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ وہ دھیما دھیما پڑھایا کرتے تھے، تو وہ صورتحال ان کے پیریڈ کی اور ان کے پیریڈ کی ذرا مختلف تھی۔ تو اس کے بعد پھر مدینہ یونیورسٹی چلے گئے، ہر ایک کا اپنا پھر ایک ہاں باہر انداز داخلہ تھا۔ ہو گیا۔ اسی مامو کانجن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے قرآن مجید بھی حفظ کیا ہے۔ پہلے میں حافظ نہیں تھا، تو جیسے 1-2 پارے تو بندہ یاد کر ہی لیتا ہے درس نظامی پڑھتے پڑھتے۔ یہ شوق بھی بعد میں پیدا تو ہوا۔ صحیح مسلم کی کلاس سے جب فراغت ہوئی تو جو چھٹیاں تھیں رمضان کی، ان رمضان کی چھٹیوں میں کمالیہ شہر ہے وہاں پر جا کر میں نے قرآن مجید کو چھٹیوں میں ہی حفظ کیا تھا، یعنی اور آپ نے یہ ایک چھٹیوں کو ضائع اعزاز ہے۔ نہیں کیا۔ ہاں، انہی چھٹیوں میں آپ کہیں کہ مہینے سے کوئی 1-2 دن اوپر کے تھے، اور میں جو سبق یاد کرتا تھا وہ میں ان کو سنا دیا کرتا تھا اپنے استاذ محترم کو، قاری طیب صاحب تھے وہاں پر۔ تو کچھ عرصہ میں نے وہاں جمعہ پڑھایا تھا، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، جمعہ پڑھانے جاتا تھا۔ تو مامو کانجن میں ہی ابتدا سے ہی، کیونکہ تقریر کا بھی شوق تھا کچھ نہ کچھ، علامہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیانات سن کر گئے تھے، تو ابتدا سے ہی جمعہ پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں پر مدرسے کے قریب جو مساجد ہوتی تھی دیہاتوں میں، وہاں ہم جایا کرتے تھے طلبہ، وہاں جا کر ہماری ایک پریکٹس بھی ہو جاتی تھی اور جمعہ بھی پڑھا لیتے تھے۔ آگے بیٹھے والے بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے بندے، تو اس لیے سیکھ جایا کرتے تھے۔ تو دوران خطابت پھر چھٹیوں میں میں وہاں ہی رہا، اسی مسجد میں، اس کا اوپر جو ہے نا چوبارہ تھا، تو وہاں پر میں رہا کرتا تھا۔ ساتھ ایک دینی ادارہ تھا، وہاں جا کر میں حفظ کرتا تھا اور وہاں جا کر ان کو سناتا تھا، یہاں یاد یہاں کرتا تھا اور وہاں جا کے ان کو سبق سناتا تھا۔ مدارس کے جو طالب علم ہیں جو بھی اپنی تعلیمی درسگاہ میں علم حاصل کر رہے ہیں،
ان کے لیے بہت بڑا اور اہم پیغام ہے کہ اپنی چھٹیوں کو وہ ضائع نہ کیا کریں. ہاں یہ ایک صحیح بات اعزاز ہے, اگر بالکل موقع بالکل ملتا ہے چھٹی تو ہاں انہیں اس سے فائدہ جی اٹھانا چاہیے, مستفید ہونا چاہیے جی ان چھٹیوں کے. چھٹیوں میں جو ہے نا کچھ حفظ بھی کر سکتے ہیں اور تجوید جو ہے نا اس کو بھی پختہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ بغیر حفظ کے عالم جو ہے نا وہ آدھا ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا جو حفظ ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈگری، یہ پی ایچ ڈی، یہ فلاں فلاں یہ ڈگریاں نہیں ہیں، سائنس کی اور دیگر علوم کی ڈگریاں نہیں ہیں. سب سے بڑی جو ڈگری ہے اللہ کی طرف سے، جو آپ کہیں کہ اعزاز ہے اور ڈگری ہے، وہ قرآن مجید کا حفظ ہے، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ اچھے انداز سے بندہ اس کو پڑھے. تو واقعی یہ چھٹیاں غنیمت ہے. میں بھی چھٹیوں میں شروع میں تو تھا، بہرحال پہلے سال گھر جانے کا مہینے بعد 1.5 مہینے بعد ہم چلے جایا کرتے تھے. بسوں کی چھتوں پہ ہم سفر کیا کرتے تھے، بعض کا رش ہوتا تھا، بس کے اوپر چڑھ گئے. تو اس میں یہ ہے کہ لیکن جب میں اپنے وطن جاتا تھا پھر دل ایسا لگا اس گلشن میں، ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے، ایسا دل لگا کہ چھٹیوں پہ جاتے، 4-5 دن چھٹیاں ہوتی تو اپنے چوک پر آ جایا کرتے تھے گھر کے قریب جہاں سے بس پہ چڑھنا ہوتا تھا، اور دیکھتے تھے یا انتظار کرتے تھے کہ ہم نے کب یہاں سے بیٹھ کے مدرسے کی طرف جانا ہے. ایک شوق تھا. یہ شوق تھا، یعنی وہاں جا کر ٹھہرے رہتے، انہیں بسوں کو دیکھتے رہتے کہ کب میں نے ان بس پہ سوار ہو کہ میں نے مامو کانجن جانا ہے. کیونکہ پھر ہم چیچا وطنی آگے کمالیا، پھر کبھی جو ہے نا ہم ریل گاڑی پہ اسٹیشن پہ چلے جایا کرتے تھے. بعد میں پھر ایک لاہور ٹائم شروع ہو گیا بس کا، تو وہ ہمیں ہمارے مدرسے کے گیٹ پہ اتار کے جاتے تھے. وہ جو خواہش تھی اور جی دعا وہ تھی خواہش تھی وہ بھی پوری وہ ہو بھی گئی. پوری ہو گئی. وہ جو دعا تھی صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور آپ اس کا ایک اثر یہ دیکھیں، کیونکہ ان کی ویسے کرامتیں بھی مشہور ہیں، لیکن ان کی دعا کا اثر دیکھیں کہ وہ جو ٹائم ہوتا تھا کمالیہ اڈے پر وہ بس شروع ہوتی تھی، میں وہاں پہنچتا تھا 1-1.5 گھنٹہ پہلے، سواری ایک بھی نہیں ہوتی تھی، بس میں سو جاتے تھے، سواری آ جاتی تھی، اٹھتے تھے، پونے گھنٹے بعد وہ ہمیں دیہاتوں سے گزرتے ہوئے وہ ہمیں اتار دیتے تھے. آرام بھی کر لیتے تھے اور آرام سفر بھی کر کر لیں. لیتے جبکہ تھے. اس سے پہلے یہ تھا کہ جو بس تھی، جو بسیں ویسے چلتی تھی نا، جو کمالیہ سے مامو کانجن جاتی تھی، تو یہ بسیں ہم ان کو کہتے تھے یہ ایئر کنڈیشن بسیں ہیں. وہ کس لیے ہیں کہ ان کے شیشے ہی نہیں ہوتے تھے، شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہوائیں چل رہی ہے، بس ان پہ ہم سفر کرتے تھے. اللہ نے پھر یہ لاہور والا ٹائم ہمیں دے دیا. وہ اب کمالیہ سے لاہور جاتا تھا، راستے میں ہمیں مدرسے کے گیٹ پہ اتار کے جاتا تھا. پھر الحمدللہ وہاں اسی ادارے میں نے ایف اے بھی کیا. ایف اے میں نے فیصل آباد بورڈ سے کیا. فاضل عربی کا میں نے امتحان دیا، اللہ کے فضل سے گولڈ میڈل ہے فاضل عربی میں میرا. پھر اسی طرح کلاس میں وفاق اس وقت شروع ہوا، یہ جو وفاق المدارس السلفیہ ہے، یہ جو اس کی تقسیم ہوئی میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، 4 یعنی آپ کہیں کہ سطح پر، یہ بھی اس وقت ابتدا ہوئی تھی. ہمیں ہمارے حافظ نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیاری کروائی، دیگر اساتذہ کرام نے. تو اس وقت پاکستان میں، آل پاکستان میں ہر امتحان پر میری پہلی یا دوسری پوزیشن ہوا کرتی تھی. تو اعزاز حاصل ہے یہ بھی اللہ الحمدللہ. تعالیٰ نے اعزاز دیا. اور دورہ تفسیر کی میں بات کر رہا تھا، حالانکہ میرے خیال 4تھی کلاس تھی، میں نے دورہ وہاں پہ کیا تفسیر جا کر. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پوزیشن جو ہے نا پہلی عطا کی، یہ بھی اعزاز ملا اس دورے میں. تو بی اے بھی پھر میں نے کیا، وہ پھر میں نے بہاولپور یونیورسٹی سے کیا، اور فاضل عربی اور ایف اے میں نے فیصل آباد فیصل بورڈ آباد سے سے. کیا. شیخ، یہ مختلف علماء کرام اور مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا اور فیض یاب ہوئے. اس کے بعد ایک بہت بڑا اعزاز، جو کہ ایک خوبصورت شہر مدینہ اور مسجد نبوی، اور پھر وہاں پر مدینہ یونیورسٹی کی آپ نے تعلیم بھی حاصل کی. تو یہ سفر کیسا رہا اور کس انداز سے آپ نے وہاں پر داخلہ لیا، اور کس انداز سے آپ وہاں پہنچے، اور تعلیم و تربیت کا نظام اور کتنا سلسلہ آپ کا وہاں پر بھی مدینہ یونیورسٹی میں چلتا رہا، اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے. یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا جی، میں تو کہتا ہوں اللہ کا کرم ہے، ورنہ ہم کیسے اپنے اخراجات پر جا سکتے تھے، کیونکہ مالی حالات کو اتنے ہمارے اچھے نہیں تھے پیچھے فیملیز کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا کہ اسی جامعہ میں علم حاصل کرتے ہوئے کاغذات ہم نے اپنے تیار کیے. ایفیلیٹڈ تھی اس کی ڈگری سعودی عرب کے ساتھ، مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ. تو کاغذات ہم 3 ساتھیوں نے بھیجے تھے، تینوں ہم کلاس فیلو تھے. تو اس وقت انٹرویو بھی ہوا کرتے تھے یعنی پاکستان میں. تو میں یہ ذکر کروں گا اس حوالے سے، محسن ہے عبد القدوس صاحب، یہ جو خوابوں کی تعبیر کرنے میں جو معروف ہیں،
ابن یوسف المعبر، یہ بھی وہاں ماموں کانجن ہمارے سینئر تھے، پڑھتے تھے ادھر، پڑھتے رہے ہیں۔ تو لاہور میں ہی ہمارا انٹرویو ہو گیا تھا، ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، ہمارا انٹرویو ہوا، تو الحمدللہ بعد میں ہمارا لیٹر آ گیا، ہم تینوں ساتھیوں کا جو کلاس فیلوز تھے تینوں کا داخلہ وہاں پہ منظور ہو گیا۔ یعنی کسی کوئی ایک بھی نہیں رہا، اور جی، الحمدللہ تینوں۔ اور ایک یہ ہمارے مدرسے میں یہ بھی مشہور تھا ماموں کانجن میں کہ جو یہاں خطیب بنتا ہے نا وہ باہر چلا جاتا ہے، تو میں کیونکہ کچھ عرصہ، سال ڈیڑھ سال میں نے اپنے مرکز میں جامعہ تعلیم الاسلام میں خطابت بھی کی ہے، تو ہمارے عبدالقادر ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں کے محتمم تھے، قاضی اسلم صاحب فیروز پوری یہ ناظم تھے، بلکہ انہوں نے تو مجھے وہ جبہ جو ہوتا ہے اوپر والا توپ جس کو کہتے ہیں وہ پہنا دیا، اعزازیہ اور طور پر۔ ہاں، اور کہتے ہیں کہ یہ آپ پہن کے جو ہے نا یہ آپ جمعہ کا خطبہ دیا کریں، تو وہ خیر میرے قد سے ذرا زیادہ ہوتا تھا، میں بعض کا تو اس کو پکڑے رکھتا تھا تھوڑا سا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ اللہ نے سبب بنا دیا، پیچھے سے دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ اب بعد میں خیر پتہ چلا کہ اپنا عبد الرحمن میری جو اہلیہ ہیں، یہ بچپن میں ہی اللہ نے ان کو حج نصیب کر دیا تھا، ہمارے بڑے بھائی اور ہماری جو آپ کہیں کہ بھابھی ہے، تو بچپن میں یہ وہاں بھی چلی گئی تھی، تو اس وقت مجھے کل بھی انہوں نے یہ ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ عمرہ کرتے ہوئے کہتے کہ ہم تو یہاں آ گئے ہیں، اے اللہ ان کا سبب بنا دے، ان کو یہاں لے کے آ۔ ایک دعا بھی تھی، حالانکہ ہماری نسبت تھی اس وقت، صرف یہ جیسے ہوتا ہے کہ منگنی ہے، نسبت ہے، لیکن یہ دعا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی دعا کی تھی کہ ہمارا تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو لے آیا ہے، اور ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، مدرسے پڑھتے ہیں وہ، کیونکہ میرے پاس یہ بڑے بھائی تھے اور گھر والے ملا کے اس وقت آپ کہیں میرے پاس 200-250 روپیہ بھیجا کرتے تھے، خرچہ جو مہینے کا خرچہ ہوتا ایک تھا، ماہ کا خرچہ۔ ایک ماہ کا خرچہ ہوتا تھا، تو بارہ اللہ تعالیٰ نے پھر سبب بنا دیا، ہم جو ہے نا مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پر جو مدینہ یونیورسٹی ہے، سعودی عرب کی جو حکومت ہے، آپ کہیں کہ آل سعود ہیں، ان کی باقی آپ نیکیوں کو ایک طرف اگر کر دیں، ویسے تو حرمین کی خدمت یہ بہت بڑی ان کی بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور ان کا بہت بڑی نیکی بھی ہے، اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ جو انہوں نے یونیورسٹی قائم کی، مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ، یہ پوری امت پر ان کی طرف سے آپ کہیں کہ یہ ایک گویا کہ انہوں نے صدقہ جاریہ جو ہے نا اس کو جاری کیا، جہاں سے بہت سے ہاں، سینکڑوں طلباء، ملکوں کے طلبہ وہاں پر مستفید ہو بھی رہے ہیں، ہوتے بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوتے بھی رہیں گے۔ تو اس یونیورسٹی میں الحمدللہ 4 سال، شروع میں کیونکہ میں اب 8 سال میں یہاں پڑھ کے گیا تھا، بی اے بھی میرا تھا، اور اس کے بعد شروع کا جو شعبہ لغہ عربیہ ہوتا ہے اس میں نے داخلہ پھر نہیں لیا، ڈائریکٹ ہم نے شریعہ کلیت الشریعہ میں نے داخلہ لیا، تو وہاں پہ اکثر طلباء کا داخلہ وہاں ہی ہوتا تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ صرف مالی اور استطاعت ہو تو پھر ہی شاید انسان جا سکتا ہے، لیکن وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ دعا کا بڑا اثر اس میں شامل جی موجود بالکل، ہے۔ دعا کا اثر ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے۔ تو ہم وہاں مدینہ یونیورسٹی میں 4 سال ہی میں نے گزارے ہیں شریعہ میں، اللہ نے وہاں بھی یہ اعزاز دیا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ اللہ کی خاص مہربانی بھی ہے کہ وہاں پر بھی اللہ نے شرف اولیٰ بھی دیا، اور 4 سال میں اب وہاں کے اساتذہ کرام سے بھی علم حاصل کیا، مسجد نبی میں الشیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ تعالی ان سے بھی فیض حاصل کرتے رہے، اور وہ مالی طور پر بھی طلباء کے ساتھ تعاون بھی کیا کرتے تھے جو شادی شدہ ہوتے تھے، کیونکہ 1 سال بعد 1997 میں پھر میں چھٹیوں پر آیا تو میرا نکاح اور میری شادی بھی ہو گئی، تو 4 سال مسجد نبی میں بھی درس لیتے رہے، اور اسی طرح اپنی کلاس میں الحمدللہ جیسے ہوتا ہے کہ توجہ ادھر ادھر نہیں رکھی کہ بندہ تفریح پر یا ادھر ادھر آنے جانے پہ، عمرے کی سعادت ہوتی تھی وہ کرتے تھے، جو دیگر مقامات ہوتے تھے بدر ہے عہد ہے وہ ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے لے جایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ عصر کے بعد سے بسیں شروع ہوتی تھی ہمیں مسجد نبی لے آیا کرتے تھے، عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت مسجد نبی میں ہمارا گزرتا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مکتبہ تھا وہاں پہ مطالعہ بھی کر دیا کرتے تھے،
عبادت بھی کر لیا کرتے تھے، زیارت بھی کر لیا کرتے تھے، درود کی کثرت بھی اللہ تعالیٰ موقع وہاں پہ دیتا تھا۔ تو اسی طرح وہاں پر اساتذہ کرام مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن میں شیخ عبد المحسن العباد ہیں، ان کے بیٹے شیخ عبد الرزاق ہیں، اور محمد بن محمد المختار الشنقیطی ہیں، اور دیگر ہمارے اساتذہ کرام۔ تو الحمدللہ یہ ایک تجربہ پاکستان سے بھی پڑھا اور پھر وہاں سے بھی پڑھا۔ وہاں کا انداز یہاں کے انداز سے ذرا کچھ مختلف بھی ہے۔ ہے، وہ خوبصورت دور یہ ہے گزرا کہ آپ کا۔ وہ آپ کہیں کہ ایک حدیث پر بعض اوقات ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے ایک حدیث کی تشریح پر وہ اپنا جو ہے نا ٹائم ہمارے اساتذہ کرام لگایا کرتے تھے، اتنی محنت کیا کرتے۔ اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ سیکھ لیں کہ آپ نے مکمل طور پر جو احاطہ ہے مسائل کا اور شرح الحدیث کا، آپ نے مکمل طور پہ احاطہ کس طرح کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 20 پڑھا دی ہیں، 50 پڑھا دی ہیں، اس کے بعد یہ خزانہ ہے قرآن و حدیث، تو آپ جو ہے نا آپ کو اب طریقہ آ گیا ہے، تو آپ اسی طریقے سے یہ جو علم ہے نا اس کو آگے پڑھیں اور حاصل کرتے رہیں۔ ایک خوبصورت دور آپ کا وہاں پر گزرا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حج بھی نصیب فرما دیا، عمرے بھی نصیب فرما دیے، تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، اور وہاں پر وہی بات ہے، میرا شروع سے ذہن تھا پڑھانے کا، تدریس کا، کہ میں نے پڑھانا ہے، تدریس کرنی ہے۔ تو میں پھر وہاں سے جب فراغت ہوئی تو پاکستان ہی آ گیا کہ میں نے یہ جو مشن ہے نا اس کو میں نے سنبھالنا ہے۔ شیخ، خطابت کے میدان کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، تو خطابت کے میدان میں آپ کب اترے، اور اس کا شوق تو آپ کو علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے دور میں ہی جذبہ پیدا ہو چکا تھا، اور کن کن مقامات پر آپ یہ فرائض خطابت کے جو سر انجام دیتے رہے ہیں؟ جی، ابتدائی طور پر جیسے میں اپنی جامعہ میں آیا تھا تو وہاں پر جیسا کہ میں نے کہا دیہات کی جو مساجد تھی، ایک بنگلہ تھا، وہاں پر ایک مسجد تھی، وہاں کچھ عرصہ میں جمعہ پڑھاتا رہا دور طالب علمی میں، کمالیہ میں پھر میں نے پڑھایا، پھر اسی طرح اپنے مرکز میں اپنی جامعہ میں وہاں پر کم از کم 1.5 سال کا عرصہ ہے کہ میں نے وہاں پر جمعے کا جو ہے نا خطبہ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سعودی عرب چلے گئے، وہاں پر جیسے جالیات کے تحت عمرے پہ آنے والے لوگ ہوتے ہیں یا حج پہ آنے والے لوگ ہوتے ہیں، مسجد نبی میں اس وقت تو صحن میں بڑے بڑے مجمع لگ جایا کرتے تھے، اور ہم جو ہے نا وہاں پر بیان کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے جی تھے۔ تو خاص طور پر توحید کی اقسام، توحید کی فضیلت، اہمیت، یہ مسائل ہم آسان انداز میں آنے والے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، پاکستان سے آنے والے، ہندوستان سے آنے والے، تو مختصر سا ان کو درس دیا کرتے تھے، اور جو زیادہ جس پہ توجہ دیتے تھے وہ یہ عقیدے کے احکامات ہوتے تھے، بڑی ضرورت کہ ہے ہم اس جو ہے کی۔ نا ان کو کم از کم یہ عقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے یہ تو سمجھا دیں اور وہ سمجھ جائیں۔ اور واقعی انڈیا کے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں بڑی توجہ کیا کرتے تھے، بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر 2000 میں میری وطن واپسی ہے، 2000 میں پھر ڈیرہ غازی خان میں، ڈیرہ غازی خان میں اللہ نے نصیب لکھا تھا، وہاں پہ ہمارے سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حافظہ اللہ تعالی، ان کے بھائی حافظ حبیب اللہ صاحب، وہ میرے کلاس فیلو تھے ماموں کانجن کے۔ تو ہم گئے ایک مسجد کے سلسلے میں گئے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، میری فراغت ہو چکی تھی، میں آیا ہوا تھا، جانتے تھے اپنا جامعہ تعلیم الاسلام، حضرت حافظ صاحب بھی تشریف لایا کرتے تھے، تو ملاقات 2-3 مرتبہ ان کے ساتھ تھی، اور ان کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی تعارف کروایا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کچھ عرصہ ادھر ہمارے پاس ڈیرہ غازی خان آ جائیں، تو آپ جو ہے بعد میں پھر آپ اپنے علاقے بھی چلے جائیں، کیونکہ پھر میرا بہت شوق تھا کہ میں اپنے علاقے میں کام کروں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، کہ اپنے اہل علاقہ کو ڈرائیں۔ خیر انہوں نے جب مجھے یہ کہا، اور حافظ حبیب اللہ صاحب میرے دوست بھی تھے اور اسی طرح کلاس فیلو بھی تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ عرصہ ادھر آ جاتا ہوں۔ تو ان کا اس وقت طالبات کا ادارہ تھا، طلبہ کا ادارہ نہیں تھا، ڈیرہ غازی خان۔ ہاں ڈیرہ غازی خان میں کلیت البنات، جس میں اس وقت آپ کہیں کہ 700 کے قریب رہائشی بچی پڑھتی ہے، ویسے ان کی شاخیں ہیں وہ پھر 2000 کے قریب تعداد بن جاتی ہے۔ تو اس ادارے میں پھر میں نے بچیوں کو پڑھانا شروع کیا پہلا، لیکن یہ جو خطابت کے حوالے سے ہے، خطابت کے حوالے سے پھر جیسے میں ڈی جی خان آیا تو ڈی جی خان میں نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیا، وہاں ایک فرید آباد کالونی ہے، وہاں پہ میں نے شروع میں پڑھایا،
بعد میں یہ مرکز المودہ کا جو سیٹ اپ ہوا ہے تخصص کا ادارہ، اس میں نے الحمدللہ شروع سے میں نے جمعہ بھی میں خود ہی پڑھاتا رہا ہوں، بلکہ ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ لوگ جیسے بعض اوقات آتے ہیں تو لیٹ آتے ہیں، اتنی آبادی زیادہ نہیں تھی، کم تھی تھوڑی، لیکن اس کے باوجود مسجد کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہاں بھی میں خطابت کرتا رہا ہوں۔ کلیت البنات کی جامع مسجد ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مسجد ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے، آپ کہیں کہ 1000 کی تعداد یا سے اوپر کی تعداد ہوتی ہے وہاں پہ، تو وہاں پر بھی میں اب بھی کبھی کبھی خطبہ جمعہ دیتا ہوں، مستقل میں مرکز المودہ میں پڑھا رہا ہوں، اور دیگر ڈی جی خان میں یا کہیں دیہات میں جانا پڑے تو بعض اوقات وہاں بھی جمعہ پڑھا آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر شہر میں ہی پڑھاتا ہوں، کیونکہ اردو میں سپیکنگ کرتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں، تو اس لیے شہر کے اندر ہی زیادہ آپ کا انداز چلتا ہے۔ شیخ ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی، گولڈ میڈلسٹ بھی رہے، اور کافی محنت مشقت کے بعد ہی یہ اعزاز ملتا ہے، تو بہاولپور یونیورسٹی سے بھی ٹاپ بھی کیا، تو آج کی جو یوتھ ہے، طلباء ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا، میں کیونکہ بی اے یہاں سے کر کے گیا تھا، اور اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی سے یہ شریعہ میں ڈگری لی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، بعد میں پھر میں نے آ کر ایم اے عربی کیا، ایم اے اسلامیات کیا، اور ایم اے اسلامیات ڈاکٹر سینیٹر حافظ عبد الکریم حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی کیا ہے، ہم بہاولپور جایا کرتے تھے، اکٹھے ہی جاتے تھے، یعنی آپ کلاس فیلو بھی رہے ہیں؟ جی کلاس فیلو بھی ہم رہے ہیں، تو یہ ان کی بہرحال شفقت ہے، مہربانی ہے، تو ان کے ساتھ جاتے تھے، پھر ایک رات میں ہی وہاں پہ کچھ پڑھتے تھے، میں تو خیر پڑھتا رہتا تھا، وہ کافی مصروف، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی تنظیمی بھی جماعتی بھی، تو وہ اسی رات پڑھ لیا کرتے تھے، تو الحمدللہ ایم اے ڈبل ایم اے یہ میرا ہو گیا، اور جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اعزاز کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے۔ تو شروع میں ابتدا میں میرا یہ ذہن تو یہی بات ہے، تدریس تھا مدارس میں، بعد میں 4-5 سال میرا یہ ذہن بنا کہ میں اگر یونیورسٹیز کی طرف بھی چلا جاؤں، کالجز یا یونیورسٹیز کی طرف چلا جاؤں، اور وہاں پر بھی محنت کرنی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایک کوشش بھی کی، لیکن آپ کہیں کہ ضلع بھی ہمارا تھا بہاولپور میں، میرا وہی ضلع تھا، ڈبل ایم اے بھی میرا وہاں سے تھا، مدینہ یونیورسٹی کی ڈگری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا تعصب کی بنا پر کہ یہ جی فلاں مکتب فکر کے ساتھ ان کا تعلق ہے لہٰذا ان کو نہ آنے دیا جائے، تو اس طرح کر کے انہوں نے 1 سال کا میرا کنٹریکٹ ہوا تھا، تو وہ میرا آپ کہیں کہ پھر وہاں پہ کینسل کرا دیا گیا۔ حالانکہ کے ذریعے علم کے لیے ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں پر بھی توجہ نہیں دینی چاہیے، انسان علم کی خواہش کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ایسے اساتذہ کرام کو توجہ کرنی چاہیے کہ ہم انہیں تعلیم کی طرف لے کر آئیں، تعلیم کے میدان کی جی طرف جی لے کر آئیں۔ بالکل، یہ جو نوجوان ہے اس میں کیونکہ میں نے بھی ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ اردو کی تعلیم یا آپ کے عصری تعلیم حاصل کی ہے، تو ان میں نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ دونوں تعلیم جو کر سکتا ہے اسے ضرور کرنی چاہیے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات جو آدمی کا تخصص ہو جاتا ہے وہ کسی ایک چیز میں ہو جاتا ہے، دین تو ہماری بنیاد ہے، دین ہماری اولیت ہے، اس کو تو ہم نے لینا ہی لینا ہے، لیکن یہ کہ دینی تعلیم کے ساتھ اگر آپ یہ تعلیم اگر آپ مضبوط کر لیں تو وہی بات ہے، بولنے کا آپ کو سلیقہ زیادہ اچھا آ جائے گا، انگلش زبان ہے اس پر آپ کی کچھ گرفت ہو جائے گی، پھر یہ جتنے آخر یہ ادارے ہیں، مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں ہمارے ملک میں، بیرون ملک میں، تو یہاں پر آپ تعلیم کے لحاظ سے جتنے مضبوط ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا آپ کی تبلیغ میں، آپ کو جہاں گفتگو کرنے میں، حق بات بتانے میں، سچ بات بتانے میں، کسی کو جو ہے نا آپ نے رہنمائی کرنی ہے تو وہ آپ سے متاثر ہوگا کہ جب آپ اچھے انداز میں گفتگو کریں گے اور آپ کے پاس معلومات ہوں گی، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم بھی یہ جو کر سکتا ہے وہ بہتر ہے کہ اس کو کرے، ایم فل کرے، پی ایچ ڈی کرے۔ اب میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی ہوئی ہے خود بھی، اب میں نے ایم فل بھی کیا بعد میں، اور اس کے بعد اب پی ایچ ڈی میں اس وقت جو جامعہ غازی ہے ڈیرہ غازی خان میں وہاں پر پی ایچ ڈی کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں، میرا ابھی پہلا سیمسٹر ختم ہوا ہے اور ابھی چند دن پہلے میں امتحان دے کر آیا ہوں، تو یہ تعلیم جاری رکھی ہوئی ہے، اگرچہ میرا آپ کہیں کہ ماجسٹیر یا پی ایچ ڈی سعودی عرب میں تو نہ ہوئی، میں نے اپلائی کیا تھا وہاں ماجسٹیر میں لیکن میرا داخلہ وہاں نہ ہوا، بعد میں ویسے مجھے جذبہ تھا ادھر آنے کا، آ کے پڑھانے کا،
لیکن یہ ہے کہ یہ تعلیم جاری رکھنی چاہیے اور زبان کو بحیثیت زبان کے سیکھنا چاہیے، تاکہ آسانی ہو ہاں سمجھانے اب کے یہ لیے۔ نہیں کہ ہم ہاں آسانی ہو، کیونکہ کوئی ہے آخر آپ کے ساتھ گفتگو کرے دنیا دار آدمی ہے، ایک تو دیکھے پڑھا لکھا آدمی ہے جو عربی آپ نے لوگوں کو بلانا ہے، دنیا دار لوگوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، ان میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ ان کی زبان جو وہ استعمال کرتے ہیں، یا غیر ملک اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو زبان پر گرفت ہے یہ ہونی چاہیے۔ شیخ آپ نے بھی ایک ادارے کا ذکر فرمایا، اس کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اس کے حوالے سے بھی جی ہمیں یہ فرمائیے۔ ادارہ مرکز المودہ لإعداد الدعات، یعنی دعات کی تیاری کے لیے یہ مودہ کا جو سیٹ اپ ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، قرآن تو کریم کی آیت ہاں مبارکہ سے آیات مبارکہ سے، تو یہ مرکز المودہ ابھی اس کا نام جو ہے نا تبدیل ہوا ہے، ابھی جو حال ہی میں رجسٹریشن ہوئی ہے حکومت کی طرف سے مرکز ام القریٰ کے نام سے، لیکن یہ اب مرکز المودہ ہی معروف ہے۔ تو یہ جو اس کا ہدف تھا، ہمارے جو ڈاکٹر حفص عبد الکریم حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے یہ ادارہ بنایا، میں ادھر پڑھا رہا تھا کلیۃ البنات میں، تو کہنے لگے کہ آپ کو یہ بنا دیا تو آپ اس کو سنبھالیں، ذمہ داری آپ اور کو مکمل ذمہ داری انہوں نے سپرد کر دی کہ آپ اس کو سنبھالیں، یعنی اس کی تنظیم، اس کی جو ہے نا ترتیب، اس کی تعلیم، آپ اس کو جو ہے نا کنٹرول کریں۔ اس کا یہ تخصص کا ادارہ تھا، یعنی فارغ التحصیل جو طلبہ تھے مدارس کے، ان کے لیے 2 سال کا کورس جو ہے نا وہ ہم نے مینیج کیا تھا، اور تجوید کے یعنی طلبہ 2 سال کا تجوید کا کورس تھا، کہ خاص طور پہ ہمارے جو علاقے ڈی جی خان کے اور وہاں مضافات کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ائمہ حضرات مساجد میں جانے والے قرآن مجید بہترین پڑھنا جانتے ہو، اور اسی طرح جو تخصص ہے وہاں سے بھی سند فراغت حاصل کر کے عالم ہو، مسائل پر ان کی گرفت ہو، اور اسی طرح ان کو طریقہ سکھایا جائے دعوت کا، تبلیغ کا، تو یہ اس کے مقاصد تھے مرکز المودہ کے۔ تو الحمدللہ یہ ادارہ 2001 میں اس میں کام شروع ہوا، کیونکہ میں نے سال سے اوپر کلیۃ البنات میں پڑھایا، بعد میں پھر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، اور شروع میں میرا مزاج تو نہیں تھا، آپ کہیں کہ تنظیمی جیسے ایک مزاج ہوتا ہے، یہ میرا نہیں تھا، میں نے جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں تدریس کا یہ مزاج تھا کہ میں نے تدریس کرنی ہے، میں نے پڑھانا ہے، شوق آپ کا ہاں تدریس ہی تھا۔ تدریس کا، لیکن وہاں پر میں نے دیکھا کہ یہ اب ذمہ داری ہے انہوں نے دی ہے، تو یہ اب اس کو کون سنبھالے، تو میں نے انہیں یہ عرض بھی کی کہ تخصص تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو وہ میں نے کہا جی بڑے بڑے ہمارے شیخ ہیں، حافظ شریف حافظہ اللہ تعالیٰ، مسعود عالم، اور اسی طرح شیخ ارشاد الحق عصری حافظ اللہ تعالیٰ، تخصص کا ادارہ فیصل آباد کا مشہور ادارہ ہے، تو میں نے کہا ماشاءاللہ بڑے بڑے ہمارے مشائخ ہیں اور وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تخصص کا ادارہ بنائیں، تو انہوں نے کہا کہ بس آپ یہ کام شروع کریں، تو ایسے ہی ہوتا ہے ابتدا میں، آخر کسی نے تو اس کو کرنا ہے، تو الحمدللہ وہ ادارہ تخصص کا شروع ہوا، بعد میں درس نظامی بھی وہاں پہ شروع ہوا، اب الحمدللہ 5 کلاسیں حفظ القرآن الکریم کی ہے، اور 10 آپ کہیں کلاسیں 2010 تک تخصص کی کلاسیں، ان کی سند فراغت بھی ہوتی رہی ہے، ہمارے اپر پنجاب سے بھی طلبہ کئی وہاں سے فیض حاصل کر کے آئے ہیں، اور وہاں پر ہمارے اساتذہ میں فاضل مدینہ یونیورسٹی عطاء اللہ جدانی حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں، مولانا شیخ یونس سالک صاحب یہ ریاض یونیورسٹی سے فاضل ہیں، وہ بھی ہیں، اور اسی طرح مولانا عبد الماجد صاحب تھے فاضل مدینہ یونیورسٹی تھے، وہ بھی علم حدیث پہ ان کی ماشاءاللہ کافی نظر تھی، اور وہاں سے ان کی فراغت تھی کلیت الحدیث سے، اور اس کے علاوہ حفظ عبد العلیم صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، اور اب بھی ماشاءاللہ وہاں پر یہ تعلیم جاری ہے، پھر درس نظامی بھی اس کی ابتدا بھی ہوئی، 7 کلاسیں اب وہاں پر ہیں درس نظامی کی، اور 1 سال تجوید کا، اور 5 کلاسیں حفظ القرآن الکریم کی ہے۔ تخصص فی الحال ہم نے 10 سال وہ ہمارا چلا، سلسلہ چلتا 7 آل پاکستان مقابلہ حفظ القرآن الکریم بھی پورے پاکستان کے لیول پر وہاں پر یہ منعقد ہوتے رہے ہیں، تو الحمدللہ ادارے میں تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ یہ جو بنیادی آپ دعوت و تبلیغ کے سلسلے ہیں قرآن مجید کے، اور یہ سارے یہ بھی سلسلے ہمارے، یہ جو خدمت ہے یہ بھی الحمدللہ بڑی بہترین کاوش ہے، اور بڑے جگید علماء کرام الحمدللہ وہاں پر خدمات ساری انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ ماشاءاللہ ہر دفعہ ان کا کانفرنس میں ان کا بیان ہوتا تھا، وہاں کے ڈاکٹر حضرات، پڑھے لکھے حضرات بڑا شوق لے کر آتے تھے ان کا بیان سننے کے لیے، اور اسی طرح جو ہے نا عمرے کے ٹکٹ ماشاءاللہ بڑا عرصہ وہاں پر یہ تقسیم ہوتے رہے، تو ایک جذبہ تھا جو کہ دیا گیا۔ بہترین کاوش ہے الحمدللہ۔
شیخ آنے والے دنوں میں جس طرح پورے پاکستان میں الحمدللہ بے شمار ادارے ہیں اور علماء کرام فاضل ہوتے ہیں وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تو جب یہاں سے اپنی وہ سند فراغت حاصل کرتے ہیں اس کے بعد انہیں کس شعبے میں آنا چاہیے؟ تدریس کا شعبہ ہے، تحقیق کا ہے، خطابت کا ہے، تو کس شعبے کو زیادہ ان کو چننا چاہیے؟ دیکھیں، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ تخصص تو ایک لازمی ہو جاتا ہے، رجحان بندے کا کسی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ میری نظر میں تدریس کو جو ہے نا اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تدریس میں آپ کہیں چاہے مدارس کے اندر ہو، یہ بھی ایک اعزاز ہوتا ہے جو بندہ جہاں پڑھا ہو وہاں پہ پڑھانے لگ جائے۔ ماموں کانجن میں نے پڑھا، پھر وہاں پر ہی میں نے پڑھانا شروع پڑھایا کر بھی دیا۔ وہاں پر۔ اگرچہ ایک بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کرام موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بندہ اگر کہیں پہ کوئی بھولتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو ان سے بندہ بغیر کسی جھجک کے ان سے سوال کر لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، جی استاد جی ہمیں اس کی رہنمائی کرتے۔ تدریس پر فوکس کرنا چاہیے، اور یہ تدریس اس وقت آپ کہیں کہ اچھے مدرسین کی کمی ہوتی جا رہی ہے مدارس میں۔ ہاں، تو بہرحال یہ ہے کہ تدریس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کتاب بھی ہم پڑھیں اس نیت سے ہم پڑھیں کہ کل کو ہمیں اسے پڑھانا پڑے گا۔ جو اس نیت سے پڑھتا ہے وہ ماشاءاللہ کامیابی حاصل کرتا ہے، قابلیت ہوتی ہے قابلیت پڑھانے میں۔ ہوتی ہے کہ بھئی اس کو حل کرے لغت کے ذریعے، یعنی ایک مشکل لفظ ہے اس کو لغت کے ذریعے حل کرے، پھر اس کے بعد اچھی طرح عبارت کو سمجھے۔ ہمارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض ایسے اساتذہ ہوتے ہیں کہ جو کتاب پہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اتنا کتاب ان کو ازبر ہوتی ہے اور اس کی سمجھ ہوتی ہے، کتاب پہ وہ سوار ہوتے ہیں۔ اتنی محنت اور اتنی مشقت کرتے جبکہ ہیں۔ بعض خیر ایسے ہوتے ہیں کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بعض ایسے بھی ہو جاتے ہیں کتاب ان پہ سوار ہوتی ہے۔ کتاب ان پر سوار ہوتے تو اب وہی بات ہے، یہ کتاب ان پہ سوار ہو یہ پوزیشن نہ بنے، تو وہ جب آپ کتاب کو اچھی طرح حل کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ اچھے مدرس بنیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور آپ کہیں پرائیویٹ ادارے ہیں، یہاں پہ کون کام کرے گا؟ تدریس کریں، چاہے آپ نے مدرسے میں کرنی ہے، مدرسے میں بعض اوقات آپ کو پتہ ہے موقع نہیں ملتا، وہاں پہ آلریڈی پورا سٹاف ہوتا ہے، بندے کو ذرا جلدی جگہ نہیں ملتی، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب آپ کی دنیاوی تعلیم بھی ہے، آپ کسی کالج میں جائیں، آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں، آپ کسی پرائیویٹ ادارے میں جائیں، اور جو آپ توجہ دے زیادہ وہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پہ توجہ دے، اعتدال کے ساتھ، بغیر افراط و تفریط کے، اور اچھے کلام، اچھی زبان کے ساتھ، میٹھے بولوں کے ساتھ جب آپ ان کو سمجھائیں گے، وہ نوجوان ہیں، بچے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پک کریں گے اور وہ قرآن و سنت کی شاہراہ پر آ جائیں گے۔ شیخ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، بالخصوص نوجوان نسل کو، یوتھ کو، اور جو اہل علم ہے سوشل میڈیا پر آ کر گفتگو کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکٹرانک میڈیا اس وقت پورے زوروں پر ہے، اور خیر کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، ساتھ جو شر ہے وہ بھی اپنے جوبن پر ہے۔ تو اس میں یہ جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کہیں کہ ہماری الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا بھی ہے، وہ تو خیر اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس پہ ہمیں جو نوجوان الحمدللہ اس طرف رغبت بھی رکھتے ہیں نا، تو انہیں اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ اس میدان کو برقرار بھی رکھنا چاہیے اور اس میدان میں آنا بھی چاہیے۔ اور وہی بات ہے کہ علماء کرام کو بھی بلایا جائے، اسکالرز حضرات ہیں ان کو بلایا جائے، یونیورسٹی کے جو تجربہ کار پروفیسر حضرات ہیں انہیں بلایا جائے، جو بہترین اور موٹیویٹ اس میں یہ ہے کہ دین کی تشریح اور تعبیر، کیونکہ بڑے بڑے آپ اس وقت کہیں کہ فتنے ہیں جو اٹھ رہے ہیں، جنہوں نے پھر اس میڈیا کو سنبھال لیا ہے، اس کے ذریعے آپ کہیں کہ مختلف قسم کے لوگ ادیان باطلہ اور اسی طرح غلط فکر رکھنے والے فتنہ کو انکار حدیث، بلکہ اس سے بڑھ کر اب تو الحاد اور بے دینی کی لہر جو ہے نا پورے زور کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان اس میدان میں آئیں، اس کو سنبھالیں، اس خلا کو جو ہے نا پر کریں، اور جو اچھی اور درست رہنمائی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اسی طرح سلف صالحین ان کو، کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے جس طرح سلف صالحین نے سمجھا ہے، جس طرح صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین، تبع تابعین انہوں نے سمجھا ہے، اسی طرح ہم نے یہ تعلیم دینی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، شبہات اٹھائے جاتے ہیں، اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں،
تو آسن انداز میں، جس طرح قرآن مجید کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آسن انداز میں آپ مجادلہ کریں، آپ مباحثہ کریں، تو آسن انداز میں ان اعتراضات کا جواب آنا چاہیے، ان شبہات کا جواب آنا چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ چیزیں ایک حد تک جاری ہیں، لیکن مزید اس کو فوکس بھی کرنا چاہیے اور اعتدال کو بھی اختیار کرنا چاہیے، افراط تفریط سے، غلو سے بھی بچنا چاہیے۔ صحیح بات، درست بات، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، وہ لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہمیں دیے سے دیا جلائے رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ بھی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، اور یہ یوتھ کے لیے اور علماء کرام جو ابھی مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے ہیں، فاضل ہیں، ان کے لیے بھی بڑا بہترین یہ پیغام ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، اپنی تدریس کو بہتر کریں، اور اسی طرح جب اپنے علم کے میدان میں آئیں، جس ادارے میں پڑھیں وہاں پڑھانے کی کوشش بھی کریں، کتابوں پر سوار ہونے کی کوشش بھی کریں جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا ہے، اور محنت اور مشقت یہ ضروری ہے۔ جی، تحریر، میں اس تحریر کے حوالے سے بات کروں گا۔ بعض اوقات جو مدارس میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، وہ کسی مدرسہ میں تو توجہ دی جاتی ہے کہ ان کو لکھنے کا بھی ان کو فن ہے، یہ بھی ایک فن ہے کہ آپ لکھنا کیسے جانتے ہیں۔ دیکھیں، مقامی اخبارات چھپتے ہیں مختلف ضلعوں میں، ہر ضلع میں چھپ رہے ہیں۔ اب جب وہاں پر ہمارے نوجوان آئیں گے، اچھا لکھیں گے اور لکھنے کا ان کا انداز اچھا ہوگا، تو تحریر پر بھی ملکہ حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہے نا آسان تحریر ہو۔ بعض اوقات عربی عبارتوں کی جو ہے نا، کیونکہ عربی عبارتیں ہوتی ہے اردو میں، پھر ان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہمارے مدارس کے طلبہ ہیں نا، خاص طور پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو جو زبان ہے وہ ادبی اور اردو کی آسان زبان جو ہے نا، وہ ان کو سیکھنا بھی چاہیے اور ان کو لکھنا بھی چاہیے۔ باقی جو خطابت کا میدان ہے، میدان تو وہی بات ہے، کچھ بندے ہوتے ہیں جو تقریر بھی کرتے ہیں، تحریر بھی لکھتے ہیں، پھر اسی طرح تدریس بھی کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال پھر بھی خطابت یا جو ڈائلاگ ہے، جو بولنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے، تو اس کو بھی، اس میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، اس منسلک میں رہنا چاہیے۔ ہاں بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ معزز ناظرین اکرام، بزم علماء پروگرام میں جیسا کہ آج ہمارے شیخ فضیلت الشیخ مولانا نذیر مدنی صاحب موجود تھے حفظہ اللہ تعالی، اور بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اگلے پروگرام تک انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا میزبان حافظ عبد المنان اکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔